یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کسی نے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس نہیں دے گا، بہنوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا حق نہیں دے گا۔ کسی نے امانت رکھی تھی، وہ امانت کھانا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور اپنے خادم کو ساتھ میں لے لیا اور سفر کے لیے پیسہ بھی لے لیا۔ راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو پیش آئی، حالت پیش آئی استنجا کی، تو وہ استنجا کے لیے گئے اور گوشہ اپنے خادم کے ہاتھ میں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام استنجا کے لیے گئے، خادم نے گوشے میں سے ایک روٹی نکال کر کھا گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام فارغ ہو کر آئے اور کہا بھائی اپنا کھانا کھانے کے گوشہ کھولے تو اس میں دو روٹیاں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں تو 3 روٹی لایا میں نے۔ اس نے کہا میرے کو کچھ معلوم نہیں، تو تو نے کھایا گیا تو میرے پر آپ الزام لگایا، میں کیوں کھاؤں، میں کیا کرتا۔ عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس سامنے کی بات نہیں، سب بیٹھ کھا لے گئے۔ تو دونوں نے ایک روٹی کھائی، پھر چلے سفر شروع ہوا۔ تو راستے میں ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی نظر آئی۔ 3 اینٹیں پڑی نظر آئی۔ اب خادم نے کہا کہ یہ ہم لوگ لے لیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کریں گے، ایک میں لے لیتا، ایک تو لے لے، اور تیسری اب اس کو لے کے جس نے روٹی کھایا تو فوراً جلدی سے بولا میں نے کھایا تھا، میں نے کھایا تھا۔ جلدی سے کیا ہوگا، میں نے کھایا تھا ایک روٹی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ویسا کر یہ تینوں اینٹیں تو لے لے اور اب تیرا میرا ساتھ یہاں سے ختم۔ اس نے 3 اینٹیں لے لیا۔ اب یہ مان لے، مان کی محبت ہے دل میں، دنیا کی محبت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام چلے گیا۔ اب وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ مال کیسے لے کر جاؤ، اتنے میں جنگل سے 3 ڈاکو نکل کے آئے۔ انہوں نے اس سے یہ مال لینا چاہیے۔ تینوں نے مل کے سب سے پہلے کو قتل کر، مال کے لیے قتل ہوتے نہیں ہوتے، جائیداد کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا، بھتیجا بچے کو قتل کر دیتا، رشتہ کو قتل کر دیتا، مال کی محبت دل میں آ جاتی۔ اور ڈاکوؤں نے سب سے پہلے کو قتل کیا، مال لینا ہے تو قتل کرو۔ مال کی محبت قتل کروا دی، لگے بھائی کا، لگے بھائی کے ہاتھ۔ تینوں نے کہا کہ ہم بہت بھوکے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے، تھکے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس پیسے دیا کہ جا تو جا کے ذرا شہر سے کھانا لا، نہیں کھائیں گے اور تینوں بھی ایک ایک لے لیں گے، 3 ہی پہ سو دیں۔ وہ کھانا کھانے گئے شہر میں، یہ دونوں یہاں بیٹھے ہوئے شہر میں۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ پلان ڈالا کہ وہ آئے گا نا، اس کو قتل کر ڈالیں گے ہم دونوں اور دل سے ہی ہم دونوں دے دیں گے۔ اور وہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ پلان ڈالا، تو ایسا کر ان کے کھانے سے زہر ملا کے وہ دونوں کھائیں گے مر جائیں گے، تینوں تمہیں لے لینا۔ وہ کھانے میں زہر ملا کے لایا، انہوں نے آج ایک سی باتیں کو مارنا شروع کیا، قتل کر دیا۔ پھر دونوں نے بیٹھ کر وہ کھانا کھایا، کھانے میں زہر تھا، وہ دونوں بھی بہت بہت کرتا ہے۔ اب 4 لاشیں پڑی ہوئی، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے خادم کی لاش اور 3 ڈاکوؤں کی لاش اور وہ 3 سونے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھ کر بات کی ہوئی، لوگ ان کے ساتھ تھے، آئے تو دیکھا دیکھو اینٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ان 4 کو قتل کیا اور ان کو ایک لقمہ بھی اس میں سے نہیں ملا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک لقمہ بھی نہیں ملتا، اپنا کو قتل کر ڈالا۔ کہ دنیا ہے جس کی حفظ نے، جس کی محبت نے ان 4 کو قتل کر دیا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ حب الدنیا رب کل خیر، کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کیا ہے، حب الدنیا وکراہیۃ الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ باقی جب رہی تھی کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں، ایک عالم سے دوسرے
جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، فجر کی نماز میں آئے اور نماز کے بعد اپنے معمولات پورے کیے، اور معمولات پورے کرنے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ رات میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اعلان کرو، نماز جنازہ کا وقت اعلان کر دیا۔ اس کے بعد خادم کے پاس جیب میں سے 5 روپے نکالے اور نکال کر دیا اور کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کی خوشی میں میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، تو صدقہ کر دے مجھے۔ خادم نے کہا حضرت یہ غم کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ خوشی میں بیٹے کا انتقال ہوا تو خوشی میں پیسے صدقہ کر رہے۔ خادم نے کہا حضرت یہ غم کا وقت ہے، بیٹے کا انتقال ہوا اور خوشی کا وقت؟ تو فرمایا اس کے انتقال کے وقت میں اس کے پاس تھا، اس کا انتقال اور اس کی موت ایمان پر ہوئی، اس کی خوشی میں میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کی جدائی کا وقت ملتا ہے۔ جدائی کا وقت یہ فطری چیز ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے تو ایمان کے ساتھ دنیا میں یہ بھی سوچ اللہ والوں کی، ایک ایمان والے کی یہ سوچ ہونا چاہیے کہ یہ منتظر ہونا دنیا کے آخرت میں اللہ کا باقی بن کر منتظر ہونا، اللہ کا مجرم بن کر دنیا میں جانا اللہ کے پاس، یا اللہ کا مطیع اور اللہ کا فرما بردار بندہ ہو کر اللہ کے پاس جانا۔ حالانکہ یہ سوچے میں جب دنیا میں جاؤں تو اللہ کا مجرم بن کر جاؤں گا یا مطیع بن کر جاؤں گا، کیسے بن کر جاؤں گا، یہ ہے اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا بتایا، وَمَن يَأْتِ مُجْرِمًا، جو گناہگار بن کے ہمارے پاس آئے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم، لا يموت فيها ولا يحيا، اور ان کی زندگی ہے تو کوئی موت مرے گا بھی نہیں، جہنم میں آئے گا۔ تکلیف ہی تکلیف ہوگی، لیکن تکلیفوں کی انتہا دنیا میں موت ہے، وہاں اللہ موت پر موت دے دیں گے، بس تکلیف ہی ہوتی رہے گی انسان۔ اور آئے کیا فرمایا؟ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ جو مومن بن کر اللہ کے پاس آئے گا، مطیع بن کر اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، نیک اعمال اس زندگی میں کیے ہوں گے، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، وَاللَّهُ يَرْفَعُ بَعْضَ الْكِرَامَ بَعْضًا۔ اس کا استعمال آئے گا فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا، ایسی جنتیں ہمیشہ رہنے کی ان کو ہم دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے اس مجاہدے کا، اس کوشش کا، اس محنت کا، اس اعمال صالحہ کا، اس ایمان کو بنانے کا جس کو ہم نے دنیا میں بنایا اور محنت کیا اور اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی سے، شرک سے، بات کے شہوات سے پاک کر دیا، اس کا بدلہ ہے۔ وذالک جزاء انبیاء نے یہ حقیقت سمجھائی، اس لیے دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر، ایک زندگی میں انسان کی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہو رہی ہے، موت پر ختم، دوسری وہ جو موت سے شروع ہوگی پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر انسان اس زندگی میں جو ماں کے پیٹ سے شروع ہو رہی ہے اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لے گا، اللہ کو اسے موت کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے اس میں اتنا دیں گے کہ اس کو اللہ خوش کر دے گا۔ اور انسان اس زندگی میں اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو
شہوت اور اس کی خواہش کہ جب لوگ یہ دوریت کرتی ہے ہر ایک کا خواہش ہے مجھے وہ مال ملے مجھے وہ پراپرٹی ملے مجھے وہ گاڑیاں ملے وہ میں بنگلے بنا لوں وہ میں پراپرٹی جمع کر لوں یہ شہوت ہے شہوت اس کی محبت انسان کے دل میں اللہ کیا فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا ان سب کی حیثیت چند روزہ ہے یہ ختم ہو جائے گی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل تو وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی کہ اس زندگی کے لیے عمل کرے انسان سے بھی عقل مند کس کو کہا گیا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاقل من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني کہ عقل مند انسان سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے جو زندگی شروع ہو رہی ہے موت کے بعد زندگی شروع ہو رہی ہے اس زندگی کے لیے کام کرے اس زندگی کے لیے محنت کرے اس زندگی کے لیے عمل کرے اس کو سمجھدار کہا گیا عقل مند کہا گیا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَانْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر آدمی انسان کو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی موت کے بعد زندگی شروع ہو رہی ہے اس زندگی کے لیے کیا تیاری کی اس کو وقت کہا قد یعنی تمہارو آنے والا کل بہت دور نہیں ہے بس کل آئی ہے وہ سامنے ہے اس موت زیادہ لمبی نہیں زیادہ تو موت سمجھو میت قبر میں اترتی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرتی ہے ضرور ہر ایک کو جانا ہے آج ہو گیا کل اپنی باری ہر ایک کو جانا ہے چاہے کتنے ہی سال انسان دنیا میں رہے ایک ٹائم اسے مرنا ہے ضرور ہر ایک کو موت آئے ہر ایک کو اسی لیے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کرے الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اور آگے فرمایا فضول ہے اور بڑا ناکارہ ہے وہ انسان جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے امید لگائے کہ اللہ بڑا فضول رہی ہے یہ بڑا فضول ہے انسان ایک آدمی دین پر نہیں چل رہا دین کی محنت نہیں کر رہا ہے اللہ کی دین پر اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہا ہے خواہشات کو پورا کر رہا ہے خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے اللہ بہت غفور رحیم اللہ معاف کر دے اس کی مثال اس طالب علم کی طرح ہے جس نے کوئی پڑھائی نہیں کی کوئی محنت نہیں کی امتحان بھی نہیں دیا اور وہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا پہلا نمبر آ جائے بولو بھائی اس کا یہ انتظار سچا انتظار ہے جھوٹا انتظار ارے بولو نا اس کا یہ انتظار کاذب ہے جھوٹا انتظار ہے سچا انتظار وہ سبب ہوتا کہ یہ پڑھائی کرے محنت کرے اور امتحان دے پھر یہ انتظار کرے کہ میرا پہلا نمبر آ جائے ایسے ہی آدمی دین پر عمل نہ کرے اللہ کے احکامات کو پورا نہ کرے خواہشات کے پیچھے چلے اور یہ امید لگائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے
دنیا میں جتنے حالات آئے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کی خرابی کے وجہ سے آئے ہیں۔ ساری کائنات کا بقا اللہ نے ایمان والے کو رکھا ہے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اس کائنات میں رہے گا اللہ اس کائنات کو باقی رکھیں گے۔ موتی کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایمان دے کر اللہ نے ہمیں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے قیمتی بنایا، اور ایمان دے کر اللہ نے ہمیں جانوروں کی سب میں سے نکال کر انسانوں کی سب میں کھڑا کر دیا۔ جن کو اللہ نے ایمان نہیں دیا ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ جانوروں سے زیادہ بے پتر اور بے قیمت ہو۔ ان کو اللہ نے دنیا اس لیے نہیں دی ہے اور ان کو اللہ نے حکومتیں اس لیے نہیں دی ہے کہ ان کے اندر کوئی خوبی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اعمال خراب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کتوں میں سے کتے کو ہمارے اوپر تسلط کر دیا۔ یہ اللہ کا نام ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارے اعمال خراب ہو گئے۔ جب ایمان والوں کے اعمال خراب ہو جاتے تو اللہ اپنے کتوں میں سے کتے کو ان کے اوپر تسلط کر دیتا ہے۔ ہماری اپنی کمزوری ہے، ان کے اندر کوئی خوبی اس وجہ سے یہ نہیں ہے۔ وہ تو جانوروں میں لگا قیمت اللہ کیا، قیمت تمہاری ہے، تم اپنی قیمت کو بھول گئے، تم نے اپنے اعمال خراب کر لیے، تم نے اپنا تعلق اللہ سے خراب کر لیا۔ اس کی سزا ہے۔ سارے حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ کیا، ازمان کے ساتھ نہیں کیا، اور ہم دوڑ رہے ہیں ازمان کی طرف، کاروبار بڑھانے کی طرف، اور ہم دوڑ رہے ہیں اپنے مال و دولت جمع کرنے کی طرف، ہم دوڑ رہے ہیں سونے چاندی کو جمع کرنے کے لیے، اور اعمال کی طرف نہیں دوڑ۔ یہ تو ایسا ہی ہے، زخم ہوا سر میں اور مرم لگا پیر میں۔ کیسے بیماری کچھ اور ہے یا کچھ اور ہے، بجائے بیماری کم ہونے کی اور بڑھے گی۔ اللہ نے جو انجام اس دنیا کے کتوں پر ہوا اور جو انجام اس دنیا کے چاہنے والوں پر ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور پھر دوسرے دنیا کے چاہنے والے، وہی انجام دنیا کے کتے کا ہوتا ہے جو دنیا کا چاہنے والا۔ یہ دنیا کو کیا ہوتا ہے حدیث میں؟ اور دنیا عجیبہ وہ مالکها الکلاب، یہ دنیا ایک گودام عمل کی طرح ہے جس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اس کے چاہنے والے کیا کتے ہیں؟ دنیا عجیبہ کہ موزان وہ کتے کھاتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں آپ کا دنیا عجیبہ وہ مالکها الکلاب، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ کہ کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، جو اس کے پیچھے دوڑے گا وہ بھی بے قیمت ہو جائے گا، وہ بھی بے حیثیت ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں گر جائے گا، اللہ کی نگاہ میں وہ بھی گر جائے گا۔ بے قیمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مقصد کے بدلے برابر کی ہوگی تو اللہ اس دنیا میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں دے۔ اتنی بھی اگر قیمت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، ایک مقصد کے بدلے برابر کی قیمت نہیں۔
ایک بندہ اس کاروبار میں باقی دوست نے آپ کو اس کاروبار میں نہ باقی دوست سے کہا نہیں اب ہم یہاں سے اپنی پارٹنری ختم کر دیتے ہیں اور جو اپنا پیسہ ہے وہ آدھا لے لیتے ہیں تو 4,000 8,000 اشرفیہ کی دونوں نے 4,000 لے لی ایک دوست نے 4 لے لی عرفان زوانی کرمان ابھی وہ کاروبار سے واقف تھا اتنے 1,000 اشرفی نے اس شہر میں بہت بڑے بادشاہ کا اور کیا اس کا ایک محل بھی بنانا ایک محل ادھر بڑی تھی 1,000 اس نے سب لوگوں کی دعوت رکھی کہ میں نے محل خریدا تو اپنے ایک دوست کو دعوت میں بلایا یہ بھی دعوت میں آیا کھانا کھایا وہ تعریف کی کہ بہت اچھا محل تم نے لیے پھر دعوت میں سے نکل کر یہ قریب کے مسجد میں گیا تھوڑا سا نماز پڑھا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے دنیا کا محل نہیں چاہیے مجھے جنت کا محل چاہیے میرے دوست نے 1,000 اشرفی نے دنیا کا ایک محل خریدا اور میرے پاس بھی پیسے 1,000 اشرفی میں میرے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں غریبوں میں خرچ کر دیتا ہوں خیر کے کام میں خرچ کر دیتا ہوں اور اس نے 1,000 اشرفیہ خیر کے کام میں غریبوں کو خرچ تو اس کے دوست نے ایک شادی کی لڑکی سے تو اس شادی پر 1,000 اشرفی خرچ کی اور پھر اپنے سب دوستوں کو بلایا تو ان دوستوں کو بھی بلایا اور کہتے ہیں میری شادی کی میری شادی کی ہے شادی میں بہت دھوم سے شادی ہوئی اس نے بہت تعریف کی پھر ایمان سے نکل کر ایک مسجد میں گیا اور دعا کی اے اللہ مجھے تو جنت کے منہ چاہیے اس نے 1,000 اشرفی خرچ کیا میں بھی 1,000 سونے کے سکے میرے خیر کے کام میں میرے بندوں میں ضرورت مندوں میں خرچ کر دے رہا ہوں خرچ کر دیا پھر اس کے وہ دوست نے 2,000 اشرفی اور کی بات رکھی کی اس کے اوپر وہ بڑے بڑے باغ خریدے پھر اپنے دوستوں کو بلایا باغ میں اس کو بھی بلایا ہی نہیں گیا خوب تعریف کی اور اس کے باغ جا کر پھر اللہ نے دعا کی اے اللہ میں جنت کے باغ چاہتا ہوں اور 2,000 اشرفی آپ نے خیر کے کام میں خرچ ورنہ دونوں کو ایک وقت آیا کہ وہ کاروبار سے جو واقف دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا دونوں دوستوں کا انتقال ہو گیا اب یہ جو خیر کے کام میں اپنے 4,000 اشرفی خرچ کر دی تھی اللہ نے وعدے کے مطابق اس کو جنت میں محل دے دیا اس کو حوریں دے دی جنت میں باغات دے دیے پھر اس نے جنت میں یہ پوچھا اللہ سے اللہ میرے ایک دوست کا دنیا میں وہ کہاں ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا کہ وہ میں حضور اپنے سارا پیسہ دنیا میں خواہشات میں دنیا میں لگا دیا اور خرچ کر دیا وہ جہنم میں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے اس نے جہان کر دیکھا وہ جہنم میں چل رہا ہے چیخ رہا ہے رو رہا ہے اور پچھتا رہا ہے اپنی زندگی پر اور یوں کہہ رہا ہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ہائے حسرت میں نے دین کے معاملے میں آخرت کے معاملے میں بڑی غفلت کی بڑی کوتاہی کی لیکن اس دن کی پشیمانی انسان میں کام آئے گی انسان میں روئے گا اس طرح انسانوں کا انجام ہوتا ہے اور انسان اپنے انجام کو سوچے اپنی حضرت کو سوچے چکروں میں زندگی سامنے رکھ کر چلنا یہ بڑی بیوقوفی کی اور نادانی کی نشانی ہے موت کے بعد کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھ کر چلے موت کی زندگی کو موت کے بعد اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں کیسے رہو ایک مسافر کی طرح جیسے مثال کے طور پر آپ بزنس کے لیے کاروبار کے لیے یہاں سے دلی گئے 3-4 دن آپ کو رکنا ہے تو کیا کرتا ہے کسی لانچ کا ایک آدھ روم ٹھہرنے کے لیے بک کر لیتا نہیں کرتے یا دلی میں کوئی دوست اپنا رہتا ہے تو کیا ہوتا بھائی کوئی یہاں آیا کوئی میرے گھر کا ایک کمرہ ہے جب تک تیرے یہاں میں یہاں تو آرام کر سکتا کرے یا کسی لانچ میں ایک روم اور بک کر لیتا ہوٹل اس میں اپنا سامان رکھتا
جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چھوڑ کر گئے تھے باعتبار عبادت کے اور باعتبار دعوت کے تو ہماری امت اس پر کیسے جانا ہے یہ ہماری منزل ہے اس محنت میں حضور اپنی امت کو اس جگہ پر چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت کو صدا پر کیسے آئے 100% لوگ نمازی بنے اس کے لیے جذب کرنا علامات کرنا ایک ایک کو نماز کی دعوت دینا کیونکہ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے صرف نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنی نماز کو سنن آداب خشوع خضوع کے ساتھ اچھی طرح پڑھتے ہوئے دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینا اتنی دعوت دینا کہ ایک بھی بے نمازی ہماری بستی میں نہ رہے اگر ایک بھی بے نمازی ہے تو نماز قائم نہیں ہوئی اور اپنی نماز کو اچھی طرح پڑھ کر اللہ کے حقوق کروانا یہ صفت احتسام کے ساتھ صفت احسان کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے ہماری نماز اور نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی نشانی کیا ہے اور علماء نے اس کی نشانی یہ لکھی ہے کہ نماز ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز آنے تک اگر اسے کوئی گناہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قبول ہو گئی مثلا آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اب فجر سے لے کر ظہر کے وقت آنے تک اور ظہر کی نماز تک کوئی گناہ آپ نے چھوٹا اور بڑا نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اس کا مطلب ہے کہ فجر قبول ہو گئی اور اگر آدمی کا نماز پڑھ رہا اور بعد میں جب گناہ کر رہا ہے تو یہ نماز قبول نہیں ہوئی ایسی نماز جو انسان کو گناہوں سے کرو گے یہ اللہ کے دوری کا سبب ہے بجائے اللہ کے قرب جبکہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا درجہ نماز ہے ایسی نماز کا آپ گناہ سے کرو گے اور اللہ کے دور ہوتا یہ اپنی نماز پر محنت کرنا اپنی نماز کو بنانا نماز محنت کی چیز ہے ایمان محنت کی چیز ہے اعمال محنت کی چیز ہے محنت سے اعمال بنتے ہیں ہم نے کہیں سمجھا تو دنیا محنت کی چیز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بغیر محنت کے کیسے آئے گی جب دنیا بغیر محنت کے نہیں آئے گی تو ایمان بغیر محنت کے کیسے آئے گا نماز بغیر محنت کے کیسے بنے گی دین بغیر محنت کے ہماری زندگی میں کیسے آئے گا ہم بغیر محنت کے ایمان چاہتے ہیں بغیر محنت کے نماز چاہتے ہیں بغیر محنت کے دین چاہتے ہیں بغیر محنت کے دنیا چاہو ہمارا ایک دعا ہے کہ بغیر محنت کی دنیا دی جاتی تو دین کیسے بغیر محنت کے آئے گا دین کیسے بغیر قربانی کے آئے گا اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی محنت کرنا پڑے گا علم سیکھنا پڑے گا سب سے پہلے علم کی دو قسمیں ہیں ایک فضائل والا ہے اور ایک مسائل والا ہے فضائل والا ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سیکھنا جب تک فضائل والا علم نہیں سیکھیں گے اعمال کے اندر جان پیدا نہیں ہوگی اعمال جاننا نہیں بنے گے بے جان نہیں فضائل والے علم سے اعمال میں جان پیدا ہو فضائل کی تعلیم ہماری ہر مسجد میں ہو آدھا گھنٹہ ایک دن منتظم سے تعلیم ہو اور ایک دن فضائل اعمال اس کے اوپر مخ سے تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اس کے اندر نور ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو آپ کے دانتوں میں سے نور نکلتا تھا معروف تو آپ کے پاس پوری روشنی ہو جاتی تھی سامنے روشنی میں نور نکلتا تھا تو وہی نور حضور کی حدیثوں کے اندر
جس کو قرآن سے تعلق ہے اس کو اللہ سے محبت ہے. اور کتنے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, قرآن سیکھتے بھی نہیں ہیں, اور جن کو آتا وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے, اور جو پڑھتے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کا حکم ہے. جبکہ قرآن کے ہمارے اوپر حق ہے. ایک ہم قرآن کے لیے قرآن کو سیکھو تجوید کے ساتھ, دوسرا کے لیے قرآن کی تلاوت کرو, تیسرا قرآن کو سمجھو, چوتھا قرآن کا احکام پر عمل کرو, اور پانچواں قرآن میں کہ قرآن کی تبلیغ کرو, جس کو سارے عالم میں پھیلاؤ, اس کے پھیلانے کے لیے اپنا جان مال لگاؤ. ایسی کتاب اللہ نے قرآن میں دیا ہے, معجزہ ہے ہمارے نبی کا. آئیے اوپر دیکھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں, قرآن کی بھیجو, بچوں کو بھیجو, بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں. قرآن پڑھے قرآن کی جائے, جب تک سر پہ اوپر بیٹھے ہیں, پڑھے ہیں, کوئی سامنے بیٹھے ہیں. اور اللہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں, اللہ کا ذکر کریں, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, اللہ کے ذکر کا اہتمام. ہمارے دل غفلت سے بھرے ہوئے ہیں, اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی, اللہ کا خوف دل کے اندر میں آئے گا, اللہ کا خوف نہیں رہا ہمارے دلوں کے اندر. اللہ کا ایسا خوف اور ایسا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جو اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکے, جو اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکے. ایسا ڈر پیدا ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے, اللہم اغفر لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اے اللہ, اپنا ایسا ڈر اور ایسا خوف ہمارے دل میں پیدا فرما جو آپ کی نافرمانی سے ہم کو. اللہ کا ایسا ڈر ہمارے دل میں آنا کیسے آئے گا؟ وہ اللہ کے ذکر سے آئے گا. جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا پھر اللہ کے بندوں کو بھی ہمارا کریں گے, ہر ایک کا ہمارا کریں. آپس میں محبت کے ساتھ رہیں, اجتماعیت کے ساتھ رہیں, آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. شیطان اگر ہم کو لڑا دے تو ہم پھر مل جائیں, ہم معاف کر دیں ایک دوسرے کو, تقسیم کر دیں ایک دوسرے کو. ہمارے لیے اجتماعی ہونا چاہیے, جیسے صحابہ میں اجتماعیت حدیث میں ہے, لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو, اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. ہماری آپس میں اتنی اجتماعیت رہے گی, اس کی طاقت رہے گی ہماری, پھر کوئی ہمارا کو بگاڑ نہیں سکے گا. ایک مثال دی گئی ہے کتابوں کے اندر, یہ جو ہماری انگلیاں ہیں نا, 5 انگلیاں, ایک مرتبہ ان 5 انگلیوں میں آپس میں بحث ہو گئی. ان 5 انگلیوں میں یہ اللہ کہنے لگا ان 4 انگلیوں سے کہ میرے ذریعے سے لوگ ہم لگاتے ہیں, موٹر لگاتے ہیں, اس سے پہچان ہوتی ہے, اس لیے میں ہوں سب سے اچھا. شہادت کیوں کی کہنے لگی کہ میں